السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے اسے سبسکرائب کر لیں اور جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں۔ میں نے سوچا آج اپنی اس ویڈیو میں پاکستان کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی کچھ تبصرہ کر لیا جائے، اور جس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ عید کے بعد اے پی سی آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی۔ جب سے یہ اعلان ہوا پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ اب حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو انڈائٹ کر دیا گیا ہے، ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ مریم نواز کو 12 اگست کو نیب نے طلب کر لیا یا 11 اگست کو۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں عثمان بزدار، ان کو بھی شراب کے ایک لائسنس والے کیس میں نیب نے طلب کر لیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ حکومتی ذرائع اس بات کے اشارے بھی دے رہے ہیں کہ یہ تو آغاز ہے، ابھی اور بہت کچھ ہونا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور پہلے ہی نیب کی کسٹڈی میں یا ضمانت پہ ہیں طبی بنیادوں پر۔ تو یہ ساری صورتحال سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ فی الحال پاکستان کی جو اپوزیشن ہے اس میں دم خم نہیں کہ وہ حکومت کو کوئی مؤثر چیلنج دے سکے۔ حالانکہ چودھری برادران نے بھی اندیا دیا ہے کہ وہ حکومت سے راہیں الگ کر سکتے ہیں، لیکن جب تک ان کو اشارہ دینے والے، تھپکی دینے والے ان کو اشارہ یا تھپکی نہیں دیں گے تو چودھری برادران کہیں نہیں جائیں گے۔ یہی صورتحال ایم کیو ایم کی ہے، ان کو بھی جب تک اشارہ یا تھپکی نہیں دی گئی اس وقت تک وہ حکومت کے ساتھ ہی رہیں گے، یعنی پرانی تنخواہ پر کام کریں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپوزیشن میں دم خم کیوں نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اپوزیشن انقلابی اپوزیشن نہیں ہے، یہ مصلحتوں کا شکار اپوزیشن ہے۔ میں کمبائنڈ اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، سوائے مولانا فضل الرحمان کے باقی جتنے بھی اپوزیشن کے رہنما ہیں وہ اس وقت مصلحت کا شکار ہیں۔ کوئی اپنے والد کی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی اپنے پھوپھی کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی اپنے بیٹے کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی اپنے والد کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی اپنی بھتیجی یا صاحبزادی کو بچانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ تو جب اپوزیشن رہنما جیلوں سے ڈریں، مصلحتوں کا شکار ہو جائیں، اور کچھ اپوزیشن رہنما تو واضح طور پر مختلف ٹی وی ٹاک شوز میں یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ جب بھی وہ حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں ان کے خلاف نیب کا کیس آ جاتا ہے اور پھر ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ خواجہ برادران کی مثال ہمارے سامنے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ کی ہم بات کریں، یہ دو کیسز ایسے ہیں کہ ان کو کس بات کی سزا دی گئی یہ پوری قوم جانتی ہے۔ لیکن تیسری دنیا یعنی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اگر آپ کو سیاست میں زندہ رہنا ہے تو آپ کو انقلابی سیاست کرنی ہوگی، آپ کو مصلحتوں پر مبنی سیاست نہیں کرنی ہوگی، ورنہ آپ عوام میں پذیرائی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اپنے آپ کو صرف پریس ٹاکس، پریس کانفرنسز، ٹویٹر اور ٹی وی ٹاک شوز تک محدود رکھیں گے تو آپ یقین جانیے آپ کی عوام میں پذیرائی نہیں ہوگی، بلکہ دن بدن عوام آپ سے نالاں ہوتے جائیں گے۔ ابھی حال ہی میں دیکھیے 2-3 ایسے بحران آئے جس پر اپوزیشن بھرپور کیمپین چلا سکتی تھی، لیکن اپوزیشن رہنما اپنی اپنی مصلحتوں کا شکار ہیں۔ جب بھی وہ کوئی بات کرتے ہیں ان کو بھی قصوروار نہیں سمجھا جاتا، جب بھی ان کی طرف سے کسی تحریک کا عندیہ دیا جاتا ہے، کسی مہم کی بات کی جاتی ہے، کسی آل پارٹیز کانفرنس کی بات کی جاتی ہے حکومت کے خلاف، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم نیب جو ہے وہ سرگرم نظر آتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور وہ یہ ہے کہ اب جب کہ اپوزیشن کے رہنما عمران خان کو، اپوزیشن کے رہنما بھی کچھ صحافی بھی جب عمران خان کو اس ساری صورتحال کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو وہ انڈائریکٹلی سلیکٹرز کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن وہ سلیکٹرز کا نام نہیں لے سکتے۔ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان کو اقتدار میں لانے اور ان کے اقتدار کو طول دینے میں کون کون شریک ہے، لیکن بات وہی ہے کہ
شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. اب یہ لوگ خود اس طرح کے جرائم میں شریک رہے ہیں. اب یہ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی بھی انہی کے مذاکرات جاری ہیں اندرون خانہ، پس چلمن، پس پردہ جو مذاکرات جاری ہیں، انہی لوگوں کے مذاکرات جاری ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ان لوگوں کے ساتھ جو عمران خان کو اقتدار میں لائے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ فی الحال میرا ذاتی خیال ہے اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ہماری اپوزیشن کے بہت سے رہنما اس وقت مسند اقتدار پر بیٹھنا نہیں چاہتے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس سے ڈوبتی کشتی میں وہ سوار ہوں. ان کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال انتہائی خراب ہے. ان کو معلوم ہے کہ پاکستان اس وقت عالمی طور پر آئسولیشن کا شکار ہے. ان کو معلوم ہے کہ پاکستان میں دن بدن بے روزگاری، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بجلی کے نرخ بڑھ رہے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اسی طرح ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، افراط زر جیسے مہنگائی آپ کہہ سکتے ہیں وہ بڑھ رہی ہے، اور جو ذرائع آمدن ہے وہ دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں کوئی بھی ایسے زخمی گھوڑے پر سوار نہیں ہونا چاہے گا جس زخمی گھوڑے میں ریس تو کیا چند قدم چلنے کی طاقت نہ ہو. اور سبھی اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس حکومت کا خاتمہ ہو، نئے الیکشن کال کیے جائیں، الیکشن کے بعد نئی ٹیم کے ساتھ لوگ سامنے آئیں. کیونکہ ابھی یہ بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر اب آدھے راستے میں انہوں نے اقتدار کی کشتی کا سہارا لیا تو کل آنے والے جو الیکشن ہیں 2023 کے، ان میں بھی ان کی کامیابی مشکوک ہو سکتی ہے. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.